अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से आपका अपना एस्ट्रोलॉजर रज़ा अस्करी आपसे मुखातिब हूँ। हम नया सिलसिला शुरू करने चाह रहे हैं। पूरे एक महीने की तारीख़ों में क्या हो सकता है, बुर्ज सौर वालों के साथ क्या होगा, आज की वीडियो हम इस टॉपिक पे बनाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले और पुराने वालों से भी इल्तमास है कि बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और बाखबर तौर पर आपको वीडियो का नोटिस मिल जाए। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। जनाब 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक का दौरानिया शम्स बुर्ज हौत में गर्दिश करेगा। हम यूनानी नजूम की बुनियाद पर इन वीडियोस को पेश कर रहे हैं और सन का ये ट्रांजिट जो बुनियादी तौर पर पाइसेस वालों को लिया जाता है, लेकिन सौर वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, आइए हम बढ़ते हैं अपने बुर्ज की जानिब। सौर वालों के लिए महीना खासी अच्छी अहमियत का हामिल होगा, इसलिए कि ज़ोहरा बुनियादी तौर पर इसी महीने में शर्फ की जानिब बढ़ रहा है और आपके बुर्ज हौत में मौजूद होगा, शर्फ करेगा, शर्फयाब होगा। आपका सितारा शर्फ के दौर से गुज़रते हुए 11वें घर में आपकी इज़्ज़त में, वक़ार में, आपके कामों में, रुके हुए कामों में बेहतरी लाने का बाइस बनेगा। बात करते हैं तारीख़ों के हवाले से। अगर हम बात करें 19 तारीख से लेके 26 तारीख का पहला हफ़्ता का कैसा गुज़रेगा, तो याद रख लीजिएगा सौर वालों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सौर वालों के दूसरे घर में, तीसरे घर में और चौथे घर में कमर की जो गर्दिश है वो ज़ुहल, जुपिटर और यूरेनस और इनके साथ अच्छी नज़रात बनाएगी। तो ताल्लुकात के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, मिलने जुलने वालों के हवाले से, सफ़रात के हवाले से आपका पहला हफ़्ता खासा हंगामा खेज़ रहेगा। ख़ुसूसन यहाँ पर 19 फरवरी और 19 फरवरी के साथ साथ 20 फरवरी, 20 और 22 ये 3 तारीख़ें बड़ी अच्छी रहेंगी। 22 तारीख़ को सफ़र के दरमियान में एहतियात कीजिएगा क्योंकि कमर मरीख़ का मुकाबला होगा और इस ड्यूरेशन में खुदा न खास्ता सफ़र में आपको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँच सकता है। अगर हम 23 तारीख की और 23 तारीख की स्पेशली बात करते हैं तो 23 तारीख को आपको रुपए पैसे के हवाले से अगर किसी से लेना है तो कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। अगर किसी को देना है तो वो आपको हस्बे वादा वापस नहीं देगा। यहाँ पर रुपए पैसे के लेन देन के हवाले से आप 23 फरवरी को बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। बात करें अगर हम 24 फरवरी, 25 फरवरी की, तो 24 फरवरी को अगर हम बात करें तो मुआहदों की तहरीर और तकमील के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। याद रख लीजिएगा यहाँ पर ये मुआहदे आपके लिए किसी भी किस्म का आने वाले वक्त में वबाल का बाइस बन सकते हैं। अगर हम बात करें 25 और 26 तारीख के हवाले से, तो 26 तारीख में आप किसी भी किस्म की जल्दबाजी और लड़ाई झगड़े से गुरेज करेंगे और जो भी मामलात हों उनको सुलह सफाई से और गुफ्तगू से अगर हल करेंगे तो आप इंतहाई कामयाब रहेंगे। अगले हफ्ते की अगर हम बात करें, याद रखिएगा यहाँ पर 25 और 26 तारीख में जो बहुत बड़ी नज़र एक बन रही है वो ज़ोहरा और मुश्तरी की तरबीब बनेगी जो अच्छी नहीं समझी जाती। मुश्तरी और मरीख़ की तरबीब बनेगी, ये भी अच्छी नहीं समझी जाती। इन तरबियात का असर इस पहले हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में रहेगा। इन 3 दिनों में आपको रुपए पैसे के मामलात में और तहरीरी मुआहिदों के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। बात हम करते हैं जनाब 27 तारीख से लेकर के और तकरीबन 4 या 5 मार्च के हवाले से ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 27, 26 और 27 तारीख को कमर बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, स्पेशली प्लूटो के साथ, मरीख़ के साथ, ज़ोहरा के साथ। तसलीस की कैफियत आपकी सोशल इवेंट्स में बेहतरी लाएंगे, आपकी सोशल गैदरिंग हो सकती है, आपको मुख्तलिफ़ तकरीबात में जाना नसीब हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी को
کمر نہ صرف ساقط النظر ہوگا بلکہ یاد رکھ لیجئے گا کہ کمر یہاں پر میزان کے اندر موجود ہوگا جو کہ آپ کا چھٹا گھر بنتا ہے۔ تو اپنے دوست احباب اور اپنے کمپٹیٹر سے محتاط رہیے گا، جبکہ 29، 1 اور 2 یہ 3 تاریخ ہیں جو ہے وہ قمر در عقرب کی ہوں گی۔ قمر در عقرب آپ کی ازدواجی معاملات میں تلخیوں کا باعث بنتا ہے، آپ کے معاشرتی معاملات میں تلخیوں کا باعث بنتا ہے۔ ان تاریخوں میں بہت زیادہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ بات ہم کرتے ہیں جناب 2 تاریخ اور 3 تاریخ کے حوالے سے۔ 1، 2 اور 3 یہ ملی جلی تاریخیں رہیں گی۔ اسپیشلی آپ کو مختلف لوگوں کے ساتھ انبن اور تعلقات میں خرابیوں کا سامنا ہو سکتا ہے، ازدواجی معاملات میں خرابیوں کا سامنا ہو سکتا ہے، پارٹنرز کے ساتھ مسائل درپیش آ سکتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عدالتی امور ہے تو عدالتی امور میں التوا ان تاریخوں میں آپ کو دیکھنے کا ملے گا۔ یاد رکھیے گا پہلی 2-3 تاریخوں کے درمیان میں جو اگر کوئی بڑی نظرات بن رہی ہیں تو وہ شمس اور مشتری کی تسدیس بن رہی ہے جو روپے پیسے کے حوالے سے بہت اچھی ہوگی، اور زہرہ اور یورنس کی تربی بن رہی ہے جو آپ کی صنف مخالف کے تعلقات کو خراب کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس ہفتے میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے تیسرے ہفتے کی جانب۔ 5 مارچ سے لے کے کوئی تقریباً 12 مارچ تک کا اگر ہم دورانیہ دیکھتے ہیں تو 5 مارچ اور 6 مارچ کو قمر کی کیفیات بہت اچھی ہوں گی، سعد ہوں گی۔ تقریباً بڑے سیارگان کے ساتھ قمر تسلیس کی نظرات بناتے ہوئے آپ کے مائنڈ کو کھولے گا اور الجھی ہوئی مشکلات اور الجھی ہوئی گروہوں کو سلجھانے کے حوالے سے آپ بہت اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، بہت اچھی تدبیریں کر سکتے ہیں اور بہت اچھے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس درمیان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تیسرے ہفتے میں، تو تیسرے ہفتے میں ستاروں کی کوئی بہت بڑی ایسی نظر نہیں ہے جو مخالفت یا مسئلے کا باعث بنے۔ ہاں، یہاں پر عطارد اور یورنس جو 4 تاریخ کو تسدیس میں جائیں گے، ایک دن کے 4 اور 5 تاریخ کو، تو یہ آپ کے اقدامات میں اچانک تبدیلی، آپ کے ارادوں میں اچانک تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس تاریخ کو آپ 4-5 تاریخ کو بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ اگر 6 اور 7 تاریخ کے حوالے سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، تاہم 7 اور 8 مارچ کو قمر کی جو نظرات ہیں وہ پلوٹو مریخ کے ساتھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوں گی، زہرہ کے ساتھ مقابلے کی کیفیات ہوں گی۔ یہاں پر خواتین کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ یا اپنی دیگر کلیگ خواتین کے ساتھ آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 9-10 تاریخ اچھی ہے، ہر لحاظ سے آپ کوئی بھی کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ 11 تاریخ کی ابتدا ملی جلی ہوگی، تاہم 11 تاریخ دوپہر کے بعد آپ کو کافی بہتر ماحول میسر ہوگا اور آپ کے رکے ہوئے کاموں میں بہتری آ جائے گی۔ 12 تاریخ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو 12 تاریخ کو یاد رکھ لیجئے گا قمر اور مریخ کی تسدیس ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 12 تاریخ کو ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بڑا سیارہ آپس میں کسی بھی مستحکم نظر کا شکار نہیں ہوگا۔ یوں 11-12 تاریخ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ بڑھتے ہیں ہم آخری ہفتے کی جانب۔ 12 تاریخ سے 13 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 13 تاریخ کو اور 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو یہاں پر ملا جلا رجحان ہوگا، کیونکہ کہیں قمر کی سعد نظرات بھی ہیں، نحس نظرات بھی ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ سلیقے سے اور سمجھداری سے کام کرنا ہوگا، خصوصاً کسی بھی قسم کی خواتین کے ساتھ اختلافات آپ کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، خواہ وہ محبوب ہو، خواہ وہ زوجہ ہو، خواہ وہ آفس کی کولیگ ہوں یا آپ کی کوئی پڑوس میں رہنے والی ہوں، تو ان چیزوں کو خاصا محتاط رہنا چاہیے آپ کو۔ 15-16 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے لیے کوئی خاص اچھی خبر نہیں ہے، تاہم 15-16 کو آپ آرام اور کسی دور رس فیصلے کے لیے اگر سوچ بچار کر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔
بات کرتے ہیں اگر ہم 17 اور 18 تاریخ کے حوالے سے، تو یہاں 17 اور 18 کو نیپچون کے ساتھ، شمس کے ساتھ بری نظر اور زہرہ اور یورنس کے ساتھ اچھی نظر، تو یہ ملا جلا رجحان ہوگا 17 اور 18 تاریخ کو۔ یہاں پر آپ کے دوست احباب کے ساتھ عارضی تعطل بھی آ سکتا ہے، سفرات میں بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں، مالی تنگی بھی آ سکتی ہے، اس پہ آپ محتاط رہیے گا۔ تاہم 18 کی شام سے 19 کا دن اور 20 تک، یہ جو 3 دن آخری ہیں وہ آپ کے لیے خاصے بہتر ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مالی تنگی ہوگی، کامیاب ہو جائیں گے اور اس پریشانی سے چھٹکارا ہوگا۔ کسی مخالف سے اگر کوئی گفتگو یا بات چیت کرنی ہے، اس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر سفر کے لیے جانا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قمر در عقرب کے حوالے سے میں آپ کو وضاحت کر چکا کہ 29 تاریخ سے لے کر کے قمر در عقرب جو ہے وہ 1 اور 2 کو ختم ہوگا۔ ان 3 دنوں میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ قمر در عقرب آپ کے 7ویں گھر میں لگتا ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کے عزت، آپ کے وقار کے لیے قمر در عقرب کوئی خاص اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا۔ ان دنوں میں نہ تو شادی بیاہ منگنی کی کوئی کوشش کریں، نہ پارٹنرشپ سے متعلق کوئی معاملات طے کریں، اور نہ ہی صنف مخالف کے ساتھ الجھنے کی کوئی کوشش کریں۔ ملیں گے اگلے ماہ اگلی ویڈیو میں آپ کے اگلے مہینے کے حالات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔